السلام علیکم۔ سلیم کوثر کی شاعری کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہیں، لیکن ان کا ایک اور فن خطاطی، اس کے بارے میں میرا خیال ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور آج چونکہ یہ ہمارے ہاتھ آ گئے تھے تو ہم نے کہا موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، تو ایک تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ ان کے اس فن کے بارے میں بھی کرتے ہیں۔ جی سلیم کوثر صاحب، یہ آپ کا جو فن ہے خطاطی کا، اس کے بارے میں کچھ بتائیے، اس کا شوق آپ کو کیسے ہوا اور کب سے یہ کام شروع کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے حرصوں میں ایک حرص پیارا گہر اور یکساں گہر، سارے ناموں میں ایک نام سونا گہر اور ہمارا گہر، اس کی شاخوں پہ آ کر زمانوں کے موسم بسیرا کریں، ایک شجر جس کے دامن کا سایہ گہر اور گھنیرا گہر، ایک آج کی تحویل میں ہے زمین آسمان کی حدیں، ایک آواز دیتی ہے گہرا گہر اور گہرا گہر، جس دیے کی توانائی ارض و سما کی حرارت بنی، اس دیے کا ہمیں کی حوالہ گہر اور اجالا گہر، سبحان اللہ۔ میری گنائی سے اور میرے ذہن سے محو ہوتا نہیں، میں نے حضور محمد کو سوچا گہر اور چاہا گہر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاتھوں سے اور میرے ہاتھوں سے خوشبو میں جاتی نہیں، میں نے اس میں محمد کو لکھا گہر اور چنا گہر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آخری شعر ہے جی یہ میرے پہلے مجموعے میں شامل ہے۔ میں جس گھر میں رانجی میں رہتا تھا مجھے وہ شب یاد ہے، عشاء کے بعد یہ نعت میری چل رہی تھی اللہ کے فضل سے، کہ جب یہ شعر لکھا گیا جی تو میری ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ غالباً یہ کوئی دعا تھی اس وقت تک جو اللہ کے یہاں قبول ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ فن کہیں سے سیکھا نہیں، پہلی جماعت سے 5ویں جماعت تک ہمارے یہاں اسکول میں تختی لکھوائی جاتی تھی، اچھا اچھا۔ اور میں خشکت شروع سے تھا، اللہ نے میرے ہاتھ میں خشکتی، یعنی وہ خشکتی کا یہ تھا کہ میری آنکھیں اس بات کی تصدیق کر دیتی تھیں کہ یہ لفظ جو میں ہاتھ سے لکھتا تھا کہ یہ اچھا لگ رہا ہے، اچھا بس یہ میرا ایک حسن کی خوبصورتی کا یہ ایک معیار تھا کہ اس کی گورائی کیا ہے۔ جیسے کہ میں ہمارے یہاں ایک ماسٹر سعید صاحب سے اسکول کی 4 دیواری پر علامہ اقبال لکھے گئے تھے، تو ان کے اشعار میں بعض ایسے لفظ تھے جن کا قصر، جن کی گورائی، جن کی اتنی مشکل تھی، لیکن وہ اتنا خوبصورت گوش سے لکھتے تھے کہ میں نے دیکھتا تھا۔ اچھا تو سختی لکھنے کا عمل تھا، اور میرے دادا غلام نبی صاحب اللہ ان کو بڑی کے رحمت سے وہ مجھے قلم بنا کے دیا کرتے تھے۔ یہ پریکٹس میری گھر میں بھی تھی اچھا کہ میں سختی لکھتا تھا، اچھا اور دادا مجھے قلم بنا دیتے، پھر میں سختی لکھتا، اور میں اسکول سے جانے کے بعد یہ 2-3 دفعہ لکھ دیتا۔ تو یہ خشکتی میرے ہاتھ میں جگی سے تھی، اچھا لیکن خطاطی کا جو اصول ہے اور جو اس کے ضوابط ہیں اور جو اس کے عمل کو سیکھنا ہے کہ دائرے کا قصر کیا ہو اور جیم کی جو قصر ہے اس کے، یہ مجھے نہیں آتا، کیونکہ میں نے کسی سے باقاعدہ اس کی خطاطی کی یا اس کی تعلیم نہیں، کیونکہ جب میں نعت کی طرف آیا، میں غزل کہتا ہوا نعت کی جانب آیا، تو جب مجھے گیا یہ بات سلیم کوثر اتنی غزلیں لکھی ہیں، اتنی نظمیں لکھی ہیں، اللہ نے یہ شہرت دی ہے، عزت دی ہے، اس کا شکر ہے کہ یہ نعت بھی لکھنی ہے، کہ میں نے سے نعتیں کی طرف، اور اس کے لیے دعا بہت کرتا تھا، نہیں ایسا لکھ سکتا تھا، تو پھر نعتیں لکھی، اور پھر مجھے یہ جنون کا ہوا کہ یہ جو لفظ محمد ایسا، یہ میں اس کو دیکھتا تھا اور اس کی
اس قدر خوبصورت اتنا حسن تھا محبت کے لفظ میں کہ میں یہ مختلف زاویوں سے سوچتا تھا اس کو. پھر میں نے اسے لکھنا شروع کیا اور میں نے کہا اس کو میں فلنٹلی لکھوں گا. تو میں اس کو اگلی میں لکھوں کہ میں آنکھ بند کر کے لکھ سکتا ہوں اتنا خوبصورت. لیکن ظاہر سے اس میں رنگ بھرنا اور یہ آنکھوں کا کام ہے. تو میں نے شروع کر دیا اور میں نے آپ سے جانتی ہیں آپ سے رنگ بھی لے کے آئی تھیں اور میرے ساتھ رہی گئی ہیں. جب میں یہ کام سے رات ہو جاتے تھے مجھے اس کے رنگ گھر سے یہ لکھتے تو میں نے یہ پھر میرا دل لگ گیا اس میں. اتنا دل لگ رہا کہ پھر میرا دل ہٹتا نہیں تھا. اور مجھے حق جو تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود ظاہر ہے کہ میرے کو اتنا بڑا لکھنے والا تو تھا نہیں. میں تو اپنے آنکھوں کی اپنے ہاتھوں کی نوش سے اور اپنے آنکھوں میں جو رنگوں کا نہیں نکلتا تھا کہ یہ یہاں بھر دوں یہ یہاں بھر دوں. تو میں نے کہیں سیکھا نہیں. جیسے مجھے شاعری نہیں سیکھی ایسے مجھے اس کا ادراک ہوا کہ مجھے لکھنا چاہیے. اور پھر میں نے اتنا لکھا کہ اللہ نے کمال کیا. پھر اس میں میں نے ایگزیبیشن بھی کی. جی میرا اگلا سوال یہی تھا کوئی ایگزیبیشن ہوئی ہے؟ جی بتائیے. ایگزیبیشن بھی ہوئی اور پھر یہ اگلی کوئی 200-250 کے قریب یہ پینٹنگ یہ سچاتی ہے. کچھ ابو عاطف جو کشی صاحب کے سردار ہیں کچھ ان کے پاس ہے, کچھ سلیم اول کے پاس ہیں, کچھ گئے علی فیصل کے ہاں. تو میں لکھتا رہا لیکن مجھے اس میں مزہ بہت آیا اس حرف کے لکھنے میں. اور اس کے بعد پھر میں حج کے چلا گیا. جی ماشاء اللہ. کیا محسوسات کیا ہوتے ہیں یہ لکھتے ہوئے کیا محسوس ہوتا ہے؟ روحانی طور پر آج اس دنیا سے لمحے بھر کے یہ کیسا رہتا ہے جب تک لکھتا ہے. یہ عجیب بات ہے صاحب. یعنی اس حرف کی قوت کتنی ہے کہ آپ کچھ اور سوچ نہیں سکتے. یعنی یا تو اس سے بڑا ضرور کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اسماء گرامی جیسے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قریب یا علیم یا یہ لیکن خود کا خود زبان جو ہے ایک پورے سسٹم سے کٹ کے پورا وجود ایک طرف ہو جاتا ہے. تو وہ میں نے روحانی زمانہ گزارا اور اس حرف کی قوت سے اس کی گرکت سے اس کے لکھنے سے مجھے بہت کثیرائی کی گھاٹ ملی, عزت سے رسک کی گھاٹ ملی اور بس میں کچھ ہوتا نہیں سکتا. اچھا مجھے ایک خیال آیا آپ کے بارے میں. ایک زمانے میں بہت یہ افواہ اڑی ہوئی تھی کہ قادیانیوں کے ساتھ آپ کا بہت تعلق ہے. جی ہاں یہ بہت اچھا کیا آپ نے یہ مجھ سے پوچھ لیا. وزیر علی جو مجھے ٹیلی ویژن دے کے آئے تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ قادیانی ہیں. اچھا لیکن اس نے میرے ساتھ سے اس نے میری شاعری سنی ہے اس کے مزاج اسی کے مشاعرے میں تھا. اس نے مجھے دھندوایا. امید خالد صاحب نے مجھے کہا یار اس میں دھندے ہیں. پہلا مشاعرہ ناسیہ مشاعرہ تھا پاکستان ٹیلی کا جو کر رہا تھا اور یہ وہ زمانہ تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے ویسے سے نہیں. تو اس نے مجھے جاتے ہی اس مشاعرے میں کر دیا. اچھا وہ کہنے لگے یار کیا میں نے ناچ کری اس مشاعرے میں اور سرنوں سے کری. اچھا جی یہ یاد رکھیے کری میں سر. اس کے بعد میں چلا گیا کہ میری نوکری اخراج سے چھٹ گئی میری. تو اس نے کہا کہ یہ ہمارا شاعر کہاں ہے. اس نے امید خالد صاحب نے مجھے بتایا. تو امید خالد صاحب مجھے میرے آفس آ جاتے تھے کہیں آغاز کے تو چل رہے وہ سورج ڈھونڈا یعنی گھر چلا گیا. تو اس نے مجھے کہا کہ کیا کر رہے ہو. میں نے کسی نہیں کر رہا کوئی کام ہے نہیں چھوڑ دیا. کہنے کا تمہارے پاس کہاں سے کر رہے ہو اکثر وہی بات آ جائے گی. میں نہیں ہاں کہنے کا یہ کہنے کے میسی کی سند ہے تمہارے پاس. میں نے کہا اس کا ہے. اب دیکھیے صاحب میں وہاں سے بھاگا اور یہ میری سند ایک لوہے کے صندوقچے میں جو میرے پاس سفر میں رکھتا تھا میں نالی چودھری صاحب کے گھر کے رکھی تھی. اچھا میں بھاگا وہاں گیا. نالی چودھری صاحب تھے نہیں تو میں نے ان کی بیٹی سے کہا بیٹا یہ ان کی نکال کے مجھے دے دو. سرکاری کے نیچے رکھا تھا. میں نے
تو صدر نکالی اندر بھاگا وہاں سے، اچھا اور میں جا کر ان کو دے دی. پھر انہوں نے اس کی سوچی ووچی کافی آئے کرا کے اینگل میں بھیج دیا. یہ اشتخار عائش جو تھے وہ اسٹرکٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوئی تھے. اچھا اس سے میری ملاقات نہیں ہوئی، بعد میں سے خالی گھسی گئی اور کھل گئی. تو میں وہاں ملازم ہو گیا صدر کی بنیاد سے. ٹھیک. اسی لیے میں صدر کو بہت عزیز سمجھتا ہوں. یار کہاں سے اچھائی نظام اس کو آگے کا نہیں ہے. اچھا کیا ہوگی تو میں وہاں تو علیم سے علیم نے مجھے کہی کہ پھر مجھے خدا کہ یہ قادیانی ہیں. اچھا اچھا میری جو سرگیت ہی ایسی ہوئی تھی بچپن سے، ہمارے شہر میں جو سارے غریبی اور دیوبندی اور قادیانیت کے خلاف ایک تحریک شروع کری تو مجھے ویسی ہی نفرت تھی بہت زیادہ. اچھا لیکن اس نے کچھ میرے ساتھ سلوک ایسا کیا کہ کیسے سلوک ہی تھا اور کوئی بات نہیں تھی بالکل. کہ اس نے مثلاً میں انڈیا جا رہا ہوں تو میرا ویزا لینے ساتھ چل گیا. اچھا اور اس کی پہچانی اور اس نے ذرا روز کیا اور میری شاعری کے بارے میں لڑتا پھرتا تھا. میں نے کہا حسن اس کو کیا ہو گیا؟ جو مجھے تبلیغ اس نے مجھے کبھی دیکھی ایک بات کہتا تھا مجھے اچھا کہ ایک دفعہ لڑکے چلو اچھا اور دیکھو گے کیا نظام ہے. تو میں نے کہا نہیں بھائی میں دیکھ کی دوں گا تو مجھے کہ فرق کرے گا نہیں ہے کیونکہ اب تو پتہ نہیں گئی اندر کی کیفیت کا. تو کہا نہیں ہم نے یہ نہیں کہا اچھا پھر ضرور کرتا تھا رسول اللہ کا ذکر کرنے. تو میں نے کہا ہمیں تبلیغ خیر ایک دفعہ ان کے جو وہ تھے نا قادیانی کے امیر، اچھا ان کا نام ناصر الدین، وہ آگے انہوں نے کہا سلیم صاحب عزیز العلیم نے تو مشاعرہ ہے اور ہمارے حضور کہتے تھے ان کو. اچھا حضور آئے انہوں نے. میں نے کہا سب کہ میں کہا مشاعرہ ہے وہاں شیر سنانے ان کو. اور اگلے دن احمد حمدانی، امید خالجی، جاوید شرا، نگار شگائی اور اس کا کیا نام ہے یار خالد معین اچھا اور علی راج جعفری، کیا علی، یہ سب لوگ احمد حمدانی جو بزرگ تھی چلے گئے وہاں. تو اب ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے کہا اچھا وہ سامنے گیا رکھتی جس نے گیسا ہوتا نہیں کہا امیر تو غزل سنانے ہیں. سناتے میرا نمبر آ گیا. اس کے گواہ کی خالد معین اور سارے سبا وجود ہے سارے جیسی. تو میرے کا نمبر آیا تو میں نے ناچ شروع کر دی. یہی ناچ جو میں نے ابھی سنائی. اور سکتا گکا پوری ایسے ناچ میں نے سنا لی اور آخری شعر وہ تھا کہ یہ نے سنایا نہیں معاف کرنا یار رہ گیا. جو یقین راستوں پر سفر کرنے والے مسافر سنو یہ سہارا کا ہے ایک سہارا بہت کرنے والا رہا. یہ اس کا آخری شعر تھا. تو جو رہا رہا تو لوگ چپ جو سب غزلیں سنا کے آئے تھے کہ چرنوں سے کچھ نگاہ شہبائی نے گیت سنایا تھا. میں چپ مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا. خیر مسجد ختم ہوگی اس سے کوئی بات نہیں آئی. علیم کی نظیم کی لیکن علیم نے ایسا سلوک رکھا تھا کہ ہوا ہی نہیں. اچھا لیکن میرا تو عقیدہ رو رہا تھا. ہاں ایسا ہوا کہ 2 مہینے بعد ان کا تو انتقال ہو گیا. ہاں جب وہ کھڑے ہوئے تو انہیں وہ میری جائنا کی شادی ہوئی ہوگی تو وہاں گئے. تو یہ ان کے ناصر الدین صاحب. اچھا تو وہاں نے ایک ٹائم ملا تھا. اچھا سب مہمان نے کر دیا ہوگا. تو وہ کھڑے ہوئے کرے گا بھائی آپ نے بزرگ کون ہے؟ تو حمدانی صاحب بزرگ سے. اچھا ہم نے سب کے کرنے کے لیے ٹائم ہے یہ اس کو تھوڑا تصویر کی تھی تو انہوں نے حمدانی صاحب کو دے دیا. اب ہم نیچے آ رہے ہیں تو ان سے کہا گیا کہ یہ کہنا نیچے بیچ دیں جو ان سے رقم کہیں کے مل جائے گی. اچھا یہ سامنے کا یہ سامنے کی بات نہیں. تو مجھے بیچنا نہیں ہے
تو یہ ہے. کچھ دنوں کے بعد یہ جو مرزا ان کے دوسرے نام سے آ گئے. اچھا ان کا نام ناصر الدین یہ یہ آ گئے. شریف نے یہ چکر چلایا. کیا صاحب چلنا ہے؟ چلنا ہے. شریف سب لوگ موجود تھے اور اس میں بھی کچھ لوگ زیادہ تھے. ایک لوگ اس میں ہجوم لگ گیا. ایسا ریکارڈنگ ہوتی تھی. ایسا تو ممکن نہیں کہ ریکارڈ کہ یہ لوگ حاضر ہیں. اچھا اچھا. اور جب میرا نمبر آیا میں نے کہا میں ناچ پیش کرتا. اب ایک انتہائی خطرناک شعر تھا جس میں تھا تو یہ تھا کہ میرا ان کے غاز کی ہے کوئی، میرا ان کے غاز کوئی نہیں. تجھے اپنے حال کی فکر ہے میری عاقبت کا سوال ہے. ناچ کرتی ہے نہیں حضرت نے جب گھر آیا تو مجھے لکھڑ کے سارے میں نے کہا کمال کیا کر دیا یار. اس کے رسول ہے ہم جیسا کہ ہم دعویٰ نہیں ہے لیکن اس طرح دعویٰ تو ہے کہ ہم اس کے امتی ہیں اور اس کو حقت کرتے ہیں. اس سے چاہتے تو کہنے کا نہیں انہوں نے اکثر خالی میں راجی کیسا صحیح گائی وہ رہا بھولتا نہیں ہے. لیکن ایسے بیٹھا اور یہاں آ گیا. اس آدمی کو وہ آدمی اس کی نظر یہی کیسی مجھے ان کا. اچھا جو انہوں نے علیم سے کہا اس کے علاوہ. اچھا یہ بات ہے نا. اچھا اگلے دن میں نے چھٹی کر لی. اچھا مجھے پتا تھا یہ کیا ہوگا. اچھا علیم کا سالم صاحب کا میں آیا کہ حضور آ کے پیچھے سے میں نے کہا چھٹی کر لی. کافی دن گزر گئے. پھر اس نے مجھے کہنے لگا کہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلو. یہ میں نے کہا میرا ہمیں کہہ کے اچھی بات لیکن وہاں جانا خرچے سے خالی نہیں تھا. یہ تعلیم ہے آپ سے تو میں نے کہا چلو. میرا ٹکٹ لے لیا گیا. گاڑی میں سیٹ بک کرا دی گئی. ریل سے گئے تھے. اچھا. اور باقی جو شاعر تھے جن کی فلموں سے کوئی گریا ہے تو میرا انگا گریا ہے. اچھا تو میں نے خط لکھا. میں نے معذرت کی. میں نے کہا میں نہیں آ سکا. اگلی دفعہ خرید نے کیا تو میرا رکھے چلا گیا. میں نے کہا ایک تو آشا نہیں صاحب مجھے توضیح مت کیجیے گا. آپ نے مجھے دیکھا نہیں کہنے کا سر احساس کرو. مجھے چاہ رہا تھا کہ میں اس طرح جماعت کو دیکھ کے قرضانی ہو جاؤں گا تو میں چلا گیا. جب میں گیا میرے ساتھ نظیر ناجی کا بھائی. سوچا یہ اقرار نویری ہے نا ان کے والد نویری صاحب وہ جی قرضانی سے. ہم تین آدمی ایک کمرے میں تھے. ایسا ڈسیزن انہوں نے نہیں دیکھا. اچھا کس نے جھوٹ کیوں بولا. لڑکوں کی کسارے ادھر سے جائیے ادھر. ایسا خوبصورت ڈسیزن. اور ہمارے کمرے کے گاڑی تندور لگا ہوا تھا. کھانا کھا رہا تھا بہت زبردست. اور ان کا جلسہ تھا کہ جلسے میں گیا تھا. جلسے میں جو لوگ باہر سے آئے تھے وہ کہتے حضور میرے خواب میں آئے تھے اور میں قرضانی ہو گیا. حضور میرے خواب میں ملیشیا میں آئے تھے اور میں یہ ہو گیا. حضور امریکہ کے کہاں میں تھا یہ کیسے ہو رہی. دو دن گزرے. یعنی علیم جیسا جب اذان اس کی ظہر کی تو میں اس لڑکے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا. ظاہر میری تو ریکارڈنگ ہے پوری بھائی ایسی بات نہیں ہے. میری تو ریکارڈنگ ہو رہی تھی پوری. میں نماز کرتا. یہ کیسے رہتے نماز کر لیتا. تو میں نے ان سے کہا علیم صاحب تیسرا دن ہے یہ سارے حضور میرے خواب میں کیوں نہیں آ رہے. میں تو ان کے شہر میں آ گیا تھا اور میں کسی جلسے کی نہیں آیا گیا تھا. کہنے کے اندر سے تم یقین نہیں. میں نے کہا کیا یقین دیکھا علیم بھائی کا دیکھ رہا ہوں سب کچھ. اور شاید میں وہاں سے رہ کے میں جھنکتا رہ گیا اپنی گھر کے پاس. میں آ گیا. یہ سے وہاں کا واقعہ ہے. اس کے بعد میں لندن گیا برطانیہ تو وہاں مشاعرہ ختم ہو گیا. مجاہد اسلام کے گھر سے آ گیا. کہنے کا کیا تھا یہاں آ جاؤ. اچھا یہ جو قادیانیوں کے جو شخصی بنا رکھا تھا وہاں آ جائیے. اور وہاں کھانا کھانا تھا اس کے سامنے تو وہاں چلے گئے. ساری بہت کمرہ تھا اس میں میں لیٹ گیا. یہ دوسرا کمرہ سامنے تھا کھڑکی
پھر علیم صاحب چلے گئے، جس کے بچے آتے میرے کپڑے استری کرتے تھے. کیسا علیم صاحب کے؟ ہاں بالکل، جس نے یہ دیکھیے دونوں کبھی آفس کبھی میں، اور وہاں کے جو خدمت گار تھے وہ بھی جوتیاں اٹھا لیتے، ساگن پانی گش رش کرتے تھے. میں دیکھ رہا تھا سر کہ جب گھر نکلتا تو 4 سفینیں لگی ہوتی تھی ان کو. اس کے بعد اس نے وہاں ایک سانگ رکھی اندر شخصیت میں، تو یعنی یہ میں اگر جیسا کر رہا ہوں تو سامنے حضور کر دیں. اچھا. اب میں یہ دعا کر رہا ہوں، یقین کریں سر کہ یا اللہ یہ جو ان کے حضور جو بھی ہے نا، یہ آ کے نہ کر دیں گے یہاں راستے پہ یہ کر دیں. صحیح صحیح. اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور وہ نہیں آنے سے. میں نے کوئی 1.5-2 گھنٹے سے سنائے. علیم صاحب نے تقریر کی کہ سلیم قاسم صاحب آپ کو ایک الگ سے سامان سے ملے گی یہاں اور یہ ملے گا. تو میں نے اس کو دیکھا، میں نے کوئی اور اگلے دن انہوں نے مجھے 200 کان دیے، 200 کان. اس کے ہاں یس یہ جانا چاہ رہا تھا. وہاں ایک ان کی 3 کمیٹی آئی اور اس سے سائن دیے اور 200 کان بھی انہوں نے دیے. یہ میں نے دی کہ جہاں ان کا سالانہ عید ہاں اگلے دن عید تھی. عید تھی؟ ہاں میں نے کہا علیم صاحب مجھے عید کرنی ہے. اچھا. کہنے کہ کوئی بات نہیں. تو میں نے صبح اس کے نہا دھو کے باہر آ گیا، سڑک پہ یہی کھڑے تھے. میں نے کہا کتنے بجے ہوتی ہے عید؟ جمعے بعد سے صاحب کہنے کہ عشاء تک جاتے رہو گے، نماز ہوتی جائے گی پھر مل جائے گی. میں نے کہا اچھا. گاڑی منگائی اس نے، میں اس کے بیٹھا، مجھے اس نے شہر بھیجا عید نماز کرنے کے لیے. جی میں نماز کر کے آیا، آدمی ساتھ کیا اس نے. یہ سارا واقعہ گزر چکے سارے. یہاں آ گیا تو میں نے ان سے بھی ملا، 2 دفعہ انتقال کیا میں، لیکن کہیں دل کے کوئی اثر نہیں ہے. دل کچھ شدہ بات ہے کہ یار میں ان کے خلیفہ یہ کہ ان کے نبی کے خلیفہ کچھ کا اثر ہو. بالکل. لیکن اتنا بھی میرے دل کہنے کا جی کیا تھا. میں نے کہا علیم بھائی بات یہ ہے کہ دل جو ہے جیسے ہے جیسے ہمارے سے نہیں. میرا مسئلہ کیا تھا کہ رسول اللہ کے بعد میں کسی کا ذکر کیوں سنا، یہ بات تھی میں سننا ہی نہیں چاہتا. اچھا یہ جو عبید اللہ علیم سے آپ کی دوستی اور تعلقات تھے، اس بنا پر یہ بات وہ تھی کہ اچھا تو گلی کری آئی تھی وہاں، کیسا گلتا تھا اس کو یا نہیں گلتا تھا. لیکن ہم یہاں آ گئے، اس کے جنازے گئے ہم تھے. اور جو ریجن اس کا جنازہ کا ہے. اچھا جی بالکل. گھر نصیب سے آئی گیا تھا، میں اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا. اس کو مینشن کیا فرید شمسی نے، اس کا اخبار نکلتا تھا ویکلی، اسی سے لکھا کہ ہاں سے یہ دیکھنے گئے تھے کہ سلیم قاسم کا کیا عمل ہے. لیکن وہ گھر آ گیا اور اس نے اپنے ایمان کا مجھے بالکل کوئی اثر نہیں تھا. اور میں یہ اتنا جھوٹا فرقہ ہے کہ سوچ نہیں سکتا. تو جنازے میں شریک ہونے سے کیا ہوتا؟ ان کا جنازہ ہم کو ہے حرام کرنا. اچھا اچھا. دیکھیے ہمارا جنازہ نہیں. اچھا اچھا. کبھی جنازہ نہیں کھڑا. اچھا. تو مجھے سب دکھاوا لگا سر. جی روحانی کچھ میرے دل سے نہیں تھا. ٹھیک ہے یہ ہے. اچھا اچھا. باقی الحمد للہ ایسے ممکن اچھا ہاں کہ ہم نے سوچا کہ چلو یار یہ لوگ آئیں گے، چلو اس کے ساتھ اللہ کی رہنمائی دیکھیے جس میں میرا دخل نہیں ہے. کہ میں نے کہا چلو ان کے ساتھ جب ہم نے نماز کر کے اثر کیا ہے تو جنازہ جا چکا تھا. اچھا. میں نے شاہد سے کہا، میں نے کہا چلو یار قبرستان چلتے خرید ہاں ڈھونڈ کے پھر کے ملا ہی نہیں. اچھا اچھا. یہ اللہ کی ہماری کی اشارہ ہے کہ جاؤ گھر جاتی رہے. کہ گھر جانے سے میرا کیا تعلق ہے، یہ کہانی ہے ساری. کیونکہ جس زمانے میں یہ آپ کے یہ زیادہ آ رہے تھے پریم اور یہ خطاطی کے، جب خطاطی کے جس زمانے میں زیادہ شروع کیا تھا آپ نے، اس زمانے میں کافی یہ بات نکلی تھی کہ قادیانیوں سے بہت زیادہ
ताल्लुक था, नहीं, इस वजह से मैंने पूछा आपसे। मेरे घर से आज तक कोई कार्य नहीं है कि ये है। अच्छा, कोई नात याद है आपको? अभी सुनाई तो है मैंने। बस एक ही नात थी? नहीं, एक ही, जहान ये सब एक ही है, और अलग अलग शेर सुना दूंगा। चलें, अलग अलग शेर सुना कि उरे की खाक मेरी एक दिन मदीने में, यही यकीन से शामिल है मेरे जीने में। वाह, यही यकीन से शामिल है मेरे जीने में। और क्या है कि वो उन्हीं से इश्क करो, उनके रास्ते में रहो, ज़रूर करते रहो और रास्ते में रहो। और रास्ते में रहो, रास्ते में रहो। उसकी खुशबू से महकता है मेरा घर आका, आग के शहर में एक आदमी आया हुआ है। आग के शहर से एक आदमी आया हुआ है। तो किसी बीमारी के दौरान मेरी नासिया किताब आई थी, और दूसरी ये आएगी जो मुझे वक्त देंगे उनकी शरीर बनाने का, फिर इंशाल्लाह बना देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया कसीम कसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत टाइम दिया आपने मुझे। कादियानियत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि ये मैंने बता दिया कि उन्होंने ना मुझसे कोई तबलीग की, मेरी मुझे शक की उन्होंने ये किया। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी जन्नत की और ये सब कुछ आपने अरेंज किया और मेरी उसकी सीधी बातें सुनी। बहुत शुक्रिया आपको। मैं कोई इतनी अच्छी गुफ्तगू करने वाला आदमी